یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے، کس خاندان سے آئے. یہ صحابہ کے بیٹے تھے، صحابہ کے پوتے پڑپوتے نہیں تھے، صحابہ کی اپنی اولاد، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے. صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی. جواب دیں، جب آپ نے خود، آپ کی نسل ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ نے پالے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو حتی المقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ جرم نہ ہو. عمر سعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، اور یہ سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے نسب کیا ہے. عمر سعد ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، فاتح روم اور ایران، سردار قادسیہ، عشرہ مبشرہ میں. اتنے بڑے صحابی کا بیٹا، عشرہ مبشرہ میں جس کا نام ہے، اور جو فاتح ایران و روم ہے اس کا بیٹا، اس کو قاتل بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کب؟ جب سامنے منصب آ جائے. پھر امام علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر ابن سعد ایک بڑے لشکر کے ساتھ یہ بھی نینوا میں، کربلا میں آ گیا ہے. وَمَدَدَهُمْ لِقِتَالِهِ أَنْفَذَ إِلَىٰ عمر ابن سعد. خوب، یہ اب قتال کے لیے تیار ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پوری تیاری ہے ان کی طرف سے. اس نے درخواست کی امام حسین علیہ السلام سے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور امام نے اس سے بات کی. بات کرنے کے بعد اس نے عمر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا. اما بعد فإن اللہ قد اطفأ النائر وجمع الکلمہ واصلح امر الامہ. اس نے کہا میں نے معاملہ حل کر دیا ہے، خاموش ہو گئی آگ، جنگ کی آگ میں نے بجھا دی ہے، اور یہ ہم صلح کر لی ہے. واصلح امر الامہ ھذا حسین قد آتانی ان یرجع الی المکان الذی اتی منہ او ان یسیر الی صغر من الصغور فیکون رجلا من المسلمین. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اگر آپ نہیں چاہتے کوفہ میرا جانا، میں کوفہ نہیں جاتا، میں کسی اور سرزمین کی طرف نکل جاتا ہوں. لیکن بیعت کا نہیں تھا بیچ میں ذکر. عمر سعد نے جو ایک بیچ میں جرم کیا وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام، بعض روایات میں ہے کہ بیعت کا بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں. نہ، ہرگز ایسا نہیں تھا، یہ سری کذب تھا عمر سعد کا. فیکون رجلا من المسلمین، یعنی یہ عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاریں، آپ سے کوئی تعرض نہیں ہوا. لہو ما لہم و علیہ ما علیہم او ان یاتی امیر المومنین یزید فیضع یدہ فی یدہ. یہ عمر سعد نے جھوٹ لکھا ہے، یعنی ہرگز امام حسین علیہ السلام سے یہ بات نہیں ہوئی. یہ بات تھی کہ ٹھیک ہے اگر کوفہ میں نہیں آپ نہیں چاہتے کوفہ جانا، میں نہیں جاتا کوفہ، میں کسی اور سرزمین کی طرف جہاں خود میں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں. ان کو مجاب کرنے کے لیے، چونکہ امام کو تو پتہ تھا ان کا ارادہ کیا ہے. امام تو خود ان کو لے کے یہاں تک آئے تھے، کربلا تک، اور پہلے پیشگوئی کر کے آئے تھے کہ یہ جنگ، یہ مارکہ کربلا میں ہونا ہے، کوفہ میں نہیں ہونا. لیکن اب یہ جو بیچ میں آ کے مصالحت کی بات کرتا ہے، تو امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوفہ نہیں جاتا، چونکہ کوفہ کے حالات ویسے بھی امام کے لیے موضوع نہیں ہے، کوفہ والے سارے بے وفا ہو کر ان کے ساتھ مل گئے. تو امام نے کہا میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ میری مرضی ہے. لیکن اس نے یہ خط لکھ بھیجا کہ اب وہ یزید کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. فَيَرَى فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْيِهِ وَهَذَا لَكُمْ رِزًا وَلِلْأُمَّةِ صِلَةٌ. یہ بہترین راستہ نکل آیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں عمر سعد نے خط میں عبید اللہ کو جھوٹا خط لکھا، چونکہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو حتی المقدور کوشش کرنا چاہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ جرم نہ ہو. عمر سعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون ہے، اور یہ سب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کربلا کے جتنے کریکٹر ہیں ان کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے نسب کیا ہے. چونکہ خاندانی بیک گراؤنڈ اس کا شمر کی طرح نہیں تھا. شمر ایک ایسے خاندان سے تھا
جس میں پہلے کوئی بڑا بندہ نامور نہیں تھا، اس کا باپ، اس کا دادا، ان کا کوئی کردار اسلام میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا. ایک بے نام و نشان آدمی تھا. یہ خود اپنی صلاحیتوں پر آیا اور آ کر لشکر کا حصہ بنا، پھر خلفاء کے ساتھ رہا، پھر امیر المومنین کے ساتھ رہا. امیر المومنین کے بعد یہ معاویہ کے ساتھ مل گیا، پھر بنو امیہ کے ساتھ آخر تک یہ رہا. عمر سعد ایک بڑے خاندان کا فرد ہے. سعد ابن ابی وقاص بہت نامور شخصیت، اس زمانے میں بھی بہت نامور، بہت معروف شخصیت. عشرہ مبشرہ میں فاتح روم اور ایران، سردار قادسیہ، وہ خلیفہ دوم کے زمانے میں فتوحات سب اس شخص کے ہاتھوں سے ہوں. مصر کے اوپر حملہ، فلاں جگہ حملہ، جنگی صلاحیت تھی، جنگی سالار تھا. یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ رشتے میں امام حسین علیہ السلام کا رشتہ دار بھی بنتا ہے. سعد کی ماں رشتے میں رسول اللہ سے رشتہ بھی ہے ان کا. امیر المومنین کی بیعت نہیں کی سعد ابن ابی وقاص نے، اور امیر المومنین نے بھی کبھی چھیڑا بھی نہیں ان کو، کبھی یہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے میری بیعت کیوں نہیں کی. ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے امیر المومنین کے خلاف کسی محاذرائی میں شرکت بھی نہیں کی. اور بعد میں بھی اسی طرح ایک گوشہ نشین، حالات جب دیکھے مملکت کے مسلمانوں کے، دل برداشتہ ہو کر ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر دی، اور ان مارکوں سے کنارہ کش ہو گئے. نہ حق کا ساتھ دیا، نہ باطل کا ساتھ دیا، ان معاملات سے دور رہنا شروع کر دیا. اور اسی دوران معاویہ کی حکومت میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی معاویہ کی سعد ابن ابی وقاص سے. معاویہ نے پوچھا کہ آپ علی کو، ابو تراب کو لعن کیوں نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ. چونکہ سرکاری حکم تھا، سرکاری طور پر پوری مملکت میں یہ نوٹیفیکیشن تھا، سرکاری درباری خطیب جتنے بھی تھے وہ سارے یہ کام کرتے تھے. اور جو بھی معاویہ سے شہریہ لیتے تھے، ماہانہ منتھلی لیتے تھے، سب کے صحابہ کے اور بڑے بڑے لوگوں کی منتھلیاں مقرر تھیں. ان میں یہ شرط تھی کہ یہ کام کریں تو آپ کو بیت المال سے پیسہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، کاٹ دیں گے. اور معاویہ کو اطلاع ملی کہ سعد ابن ابی وقاص علی علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہتے، نہ ملائے عام میں، نہ نجی محفل میں. امیر المومنین جب حکومت میں تھے، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ اس صحابی نے نہیں مانا. امیر المومنین نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا، پوچھا بھی نہیں. یہ امیر المومنین کے خلاف کسی جنگ کا بھی حصہ نہیں بنے. لیکن امیر المومنین کے بعد معاویہ نے جب امیر المومنین اور اہل البیت کے خلاف جب باقاعدہ بدتمیزی، گستاخی شروع کروائی، علنی برملا شروع کروائی، اور پھر اس پر نظارت خود کی کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور پھر جب متوجہ ہوا کہ سعد ابن ابی وقاص جیسی نامور شخصیت وہ نہیں کرتے، اور جانتے بھی تھے کہ علی علیہ السلام کے حامی نہیں ہے سعد ابن ابی وقاص، لیکن لعنت بھی نہیں کرتے، لعن طعن بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ تو اس ملاقات میں پوچھ لیا معاویہ نے کہ آپ سنا ہے کہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں کرتا میں. کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس لیے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی 3 خصوصیات، 3 صفتیں سنی ہیں. ان 3 میں سے اگر ایک بھی میرے اندر ہوتی تو میرے لیے دنیا و آخرت کے لیے کافی تھی، لیکن وہ تینوں میرے اندر نہیں، وہ تینوں علی کے اندر ہیں. وہ 3 خصوصیات سن کر میں کس طرح اس ہستی کو برا بلا کہوں؟ تو مجھے کہہ رہا ہے برا بلا کہو، جن کے بارے میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے. بلاخر یہ بھی ایک طرح کا آپ کہنے باشخصیت انسان کی ایک علامت ہے کہ آپ
علی علیہ السلام کو نہیں مانا، مخالف تھے، لیکن مخالف ہوتے ہوئے گھٹیا پن نہیں دکھایا، پستی کی طرف نہیں آئے، مخالفت کی. اور جب آپ کو حاکم وقت آ کے مجبور کر رہا ہے تو بھی اس کی بات میں نہیں آئے اور کہا کہ میں مخالف ضرور ہوں ان کا، لیکن یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتا میں، چونکہ میں نے رسول اللہ سے ان کے بارے میں یہ 3 خصوصیات سنی ہیں. پورے یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایت ہے، یہ اہل سنت کی کتب حدیث میں ہے. اس شخصیت کا یہ بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، عمر ابن سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے. اس کو عبید اللہ نے ترجیح دے کر کہا کہ سعد یہ کام کرے. سعد نے ٹائم لیا، مجھے وقت دو سوچنے کا، سوچ کے پھر اس نے اور لالچ دی اس نے کہ آپ کو رائے کی حکومت دیں گے. رائے کی حکومت اس وقت اسلامی قلمرو میں سب سے زرخیز حکومت تھی. یعنی آپ پاکستان کو اگر مثال لیں اس وقت کی مملکت کی تو پنجاب جیسے زرخیز صوبہ ہے، امیر صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، دولت مند صوبہ ہے. اگر اس کی حکومت کسی کو دی جائے پنجاب کی تو اور اسے کوئی کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر پنجاب کی حکومت مجھے ملتی ہے تو. باقی بلوچستان کی حکومت اس میں اتنی کشش نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت میں اتنی کشش نہیں ہے، کشمیر گلگت بلتستان کی نہیں ہے، سندھ کی حکومت میں اتنی کشش نہیں ہے، اگرچہ دیگر صوبوں سے بہتر ہے اس کی صورتحال مالی طور پر مفاد کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی پنجاب کی طرح نہیں ہے. پنجاب جتنا سٹیبل صوبہ ہے اور اس کے اندر جتنی طاقت توانائی ہے، جو حاکم اس کا بنتا ہے وہ ایک ہی دور میں، دور حکومت میں 10 نسلوں کے لیے مال و منال بنا لیتا ہے. رائے کی حکومت سمجھے یہ تھی پنجاب اس زمانے کا. اور عمر سعد عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی طرف سے یہ کہا، یزید نے اس کو یہ الاؤ نہیں کیا ہوا تھا کہ میری طرف سے آپ رائے کی حکومت کی پیشکش کر دیں. اس نے فقط یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو سر مجھے بھیجو، سر کاٹ کے مجھے بھیجو. اب عبید اللہ نے یہ تدبیر کی کہ یہ کام کس کے ذریعے کروں تاکہ ممکن بھی ہو جائے. اگر کوئی دوسرا عام آدمی، کسی عام خاندان کا بندہ، کسی عام فرد کا بیٹا اگر میں اٹھا کے آگے کر دوں، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنا. چونکہ امام حسین علیہ السلام ایک تو خود شخصیت، اعلیٰ شخصیت ہیں. اب دین کے لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ اپنی جگہ مسلم، قبائلی نظام سے بھی اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام عرب قبائل میں اور عرب دنیا میں نامور شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو معمولی شخصیت نہیں ہے. اور دوم، جس خاندان سے تعلق ہے، علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خلیفہ مسلمین کے بیٹے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں. خوب اتنی بڑی شخصیت کے لیے کون مناسب فرد ہے؟ یہ مہم کس کے ذمہ کروں؟ اس لیے یہ چنا گیا، عمر سعد کو چنا گیا. عمر سعد نے فیصلے کے لیے وقت مانگا، پھر اس کے بعد اس نے لالچ میں آ کر یہ ہاں کر دی. اب اس کی نظریں رائے کی حکومت پر تھیں، اور دوسری طرف سے جو کام معاوضہ تھا وہ بہت اس کو چبھتا تھا. دن رات نیند نہیں آتی تھی اس کو کہ میں یہ جرم کر کے، یہ سمجھتا تھا کہ میں سیاسی ذہن استعمال کروں، مکر اپنا استعمال کروں، اور سیاسی مکر کے ذریعے سے بیچ میں سے راستہ نکال دوں، رائے کی حکومت پہ پہنچ جاؤں، اور یہاں کوئی اور صورتحال ممکن ہے پیدا ہو جائے. اس لیے وقت لینا چاہتا تھا. رائے کی حکومت کا اس کو وعدہ دیا گیا. یہ چاہتا تھا بیچ کا راستہ نکلے، میں رائے کی حکومت بھی لے لوں اور یہ جرم بھی میرے ہاتھ سے نہ ہو. یہ جھوٹ اس لیے بنایا اس نے. یہ جو کہا کہ امام تیار ہو گئے ہیں بیعت کے لیے، یہ جھوٹ اس کا عبید اللہ کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جھوٹ اس کا بنو امیہ کو پتا تھا. چونکہ یہ درمیانی راستہ نکال کے پتلی گلی سے جانا چاہتا تھا رائے تک،
کہ جنگ ہوئے بغیر رہ مل جائے، وعدہ اپنا پورا ہو جائے. ان کی شناخت مکمل تھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. وہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کیسے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو یہاں تک کیوں آتے، اتنا ماجرا کیوں ہوتا، اتنے لوگ روک رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو امام علیہ السلام کر لیتے بیعت. اس لیے یہ جھوٹ اس نے لکھا جو عبید اللہ نے نہیں مانا. فلما قرأ عبید اللہ الکتاب قال هذا کتاب الناس مشفق علی قومہ، اور اس نے کہا کہ یہ اچھا خط ہے، اس کا مطلب ہے معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے. فقام الیہ شمر بن ذی الجوشن، شمر وہاں موجود تھا عبید اللہ کے پاس. اس نے کہا اتقبل هذا منہ، کیا تو قبول کر رہے یہ خط؟ تو وقد نزل بارضک والی جنبک، جبکہ وہ تیرے اختیار میں ہے، تمہاری سرزمین پر ہے، تمہارے محاصرے میں ہے امام حسین علیہ السلام. واللہ لئن رحل من بلادک ولم یضع یدہ فی یدک، اگر وہ آپ کے محاصرے سے ایک دفعہ نکل گئے پھر جان لو کہ کبھی بھی وہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. تمہاری اس وقت جو مضبوطی ہے اسی میں ہے کہ امام حسین تمہارے محاصرے میں ہے، اس سے زیادہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر یہ کر دیا تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ جیسا یہ لکھ رہا ہے کہ بیعت کریں گے، ہرگز بیعت نہیں ہوگی. وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ فِي يَدِكَ لَيَكُونَنَّ أَوْلَى بِالْقُوَّةِ وَلَتَكُونَنَّ أَوْلَى بِالضَّعْفِ وَالْعَجْزِ. کہا کہ پھر یاد رکھ لو تھوڑے دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد پھر تم امام حسین کے محاصرے میں ہوں گے، اور آج جیسے وہ کمزور پوزیشن میں ہیں کل تم ان کے محاصرے میں ہوں گے اور وہ مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے. فَلَا تُطِعْ هَٰذِهِ الْمَنْزِلَةَ فَإِنَّهَا مِنَ الْوَهْنِ، یہ کمزوری ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو قبول مت کرو. وَلَٰكِنْ لِيَنْزِلْ عَلَىٰ حُكْمِكَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَإِنْ عَاقَبْتَ فَأَنْتَ أَوْلَىٰ بِالْعُقُوبَةِ وَإِنْ عَفَوْتَ كَانَ ذَٰلِكَ لَكَ. پھر اس نے کہا کہ آپ فوراً حکم دو کہ آپ کا فرمان جاری ہو، اور پھر اس کے بعد جب جنگ میں اسیر ہو جائیں یا جو بھی ہو پھر آپ فیصلہ کرنا، ایک دفعہ جنگ کے ذریعے سے ان کو مغلوب کر لو تم. قال ابن زیاد نعم ما رأیت الرأی رأیک اخرج بهذا الكتاب الى عمر بن سعد فلیعرض علی الحسین وصحابہ النزول علی حکمی. فوراً عبید اللہ نے خط لکھا، شمر کو دیا کہ یہ خط لے کے فوراً عمر سعد کے پاس جا، اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے صرف ایک راستہ رکھو کہ تسلیم ہو جاؤ اور میرے حکم کے مطابق آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. فَإِنْ فَعَلُوا فَلْيَبْعَثْ بِهِمْ إِلَيَّ سِلْمًا، اگر وہ تسلیم ہو جاتے ہیں، ہتھیار پھینک دیتے ہیں، تو پھر انہیں میرے پاس لے آؤ، میرے دربار میں لے آؤ. وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَلْيُقَاتِلْهُمْ، اگر انکار کریں، تسلیم نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرو. وَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَابْعَثْ إِلَيَّ بِرَأْسِهِ، اس وقت ان کی گردن کاٹ دو اور ان کا سر میرے پاس، کٹا ہوا سر میرے پاس بھیج دو. خوب یہاں عمر سعد ایک سیاسی شخص تھا جو جنگی سالار بنا دیا گیا، چونکہ جنگجو کا بیٹا تھا، ایک بڑے صحابی کا بیٹا تھا. یہ بات بہت ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جو کردار آئے وہ کون تھے، کس خاندان سے آئے. یہ دشمنوں کے بیٹے تھے، یہ صحابہ کے بیٹے تھے. صحابہ کے پوتے پڑپوتے نہیں تھے، صحابہ کی اپنی اولاد، اپنے ہاتھوں کے پالے ہوئے. صحابہ نے یہ تربیت کی ان کی. جواب دیں، جب آپ نے خود، آپ کی نسل ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ نے پالے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عمر سعد سیاسی بندہ ہے، سیاسی مفادات ہیں، سیاست کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ سیاسی مقصد کسی خون خرابے، خون ریزی کے بغیر حاصل ہو جائے. اقتدار کی ہوس جس میں آ جائے، اقتدار کا نشہ جس میں آ جائے، وہ ہر کام کرتا ہے. امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. یہی عمر سعد جو اپنے طور پر عبید اللہ کو ورغلا رہا تھا، امام کے ساتھ مذاکرات کر کے، میٹنگ کر کے جا کے عمر سعد کو کہتے ہیں میں نے معاملہ حل کر دیا ہے، تاکہ عبید اللہ مجھے کہے کہ ٹھیک ہے اب باقی میں. شمر نے عبید اللہ کو روکا اور خط لکھوایا کہ نہ،
یا تسلیم ہو جائیں یا قتل ہو جائیں. اور شمر یہ خط لے کر خود آیا اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ کام عمر سعد نہیں کرتا تو فوج کی سالاری شمر کو سونپ دے. اب سالار شمر ہوگا، رے شمر کو مل جائے گا. اور عمر سعد نے دیکھا میرا نقشہ سارا خراب ہو رہا ہے، تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. وَكَتَبَ إِلَىٰ عمر بن سعد أَنِّي لَمْ أَبْعَثْكَ إِلَى الْحُسَيْنِ لِتَكُفَّ عَنْهُ وَلِتُطَاوِلَهُ وَلِتَمَنِّيَهُ السَّلَامَةَ وَالْبَقَاءَ وَلِتَعْتَذِرَ لَهُ وَلِتَكُونَ لَهُ عِنْدِي شَافِعًا. میں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ دوستی کر امام حسین علیہ السلام، نرم رویہ اختیار، مہربان ہو جا اور امام کے عزت احترام کر، ان کی سلامتی کا خواہاں بن جائے، ان کی بقا کے لیے، اور میرے پاس ان کا سفارشی بن جا. تو اس کام کے لیے تو میں نے نہیں بھیجا تھا. انظر فإن نزل حسین وأصحابه على حکمی واستسلموا فابعث بهم إلی سلما. اگر وہ تسلیم ہوتے ہیں تو میرے پاس بھیج دے، اگر نہیں ہوتے وإن أبوا فازحف إلیہم حتی تقتلهم وتمثل بهم. اگر انکار کرتے ہیں تو فوراً قتل کر دے سب کو. فإنهم لذلك مستحقون. یہ اسی بات کے مستحق ہیں.